محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ایک ایسے بابرکت عمل کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے نہ صرف رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے بلکہ بیماریوں سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل خاص طور پر 12 ذو الحجہ سے پہلے انجام دینا بہت فائدہ مند اور مؤثر سمجھا گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے صرف ایک اسم مبارک، ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ذو الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ان ایام میں نیکی کا ہر کام کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت، رزق میں کشادگی ہو، دلوں کو سکون حاصل ہو اور بیماریوں سے نجات ملے تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ اچھا حال، صحت، سکون اور عافیت بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہو لیکن دل کو سکون نہ ہو تو وہ دراصل محتاج ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال کو اپنائیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور انہی اعمال میں سے ایک بہت ہی زبردست عمل یا غنیو یا شافیو کا ورد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الغنی، اس کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز سے غنی، کسی کا محتاج نہیں اور سب کو دینے والا۔ جب ہم یا غنی کا ورد کرتے ہیں تو دراصل ہم اسے بے نیاز رب سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں اپنی بے نیازی سے نواز دے، ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور الشافی کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ جب ہم یا شافیو کہتے ہیں تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ کرنے کا بہترین وقت 12 ذو الحجہ سے پہلے ہے کیونکہ ان دنوں کی برکت، ان کی فضیلت اور ان میں کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کا درجہ عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو روزانہ بعد نماز عشاء یا فجر کے بعد کرنا ہے۔ پہلے درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، پھر یا غنیو یا شافیو کا ورد 100 مرتبہ کریں اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کاروبار بند ہے، تنخواہ میں برکت نہیں یا بیماری نے گھر کا سکون چھین لیا ہے تو اس وظیفے کو خلوص دل سے کیجیے۔ یاد رکھیے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ یقین، توجہ اور دل کی وابستگی سے کرنا ضروری ہے۔ جب دل سے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو آسمانوں کے در کھلتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف وظیفہ کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ حلال رزق، نماز کی پابندی، والدین کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی رزق میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کے حق میں فوراً اثر کرے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، حقوق العباد اور فرائض کی ادائیگی کیجیے اور پھر اس وظیفے کو معمول بنائیے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کو عورتیں، مرد، بچے سب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود نہ پڑھ سکے تو والدین اپنے بچوں پر دم کر سکتے ہیں۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا ورد کرنا یا پانی پر دم کر کے پلانا بھی مؤثر ہے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کریں، نیت اور توجہ کے ساتھ کریں اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں۔ جب ہم اللہ کے ان بابرکت ناموں کا ورد کرتے ہیں تو یہ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ان کے ذریعے دلوں پر اثر ہوتا ہے، بیماریوں کو سکون ملتا ہے اور گھروں میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رزق میں رکاوٹ ہو یا بیماری ختم نہ ہو رہی ہو تو اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرو، کیونکہ یہ وہ خزانے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ یا غنیو یا شافی اور 2 ایسے صفاتی نام ہیں جن میں دولت بھی ہے، شفا یابی بھی ہے اور روحانی سکون بھی۔ ان ناموں میں ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور بعض میں دیر ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگ تو لیتے ہیں مگر دل میں شک رکھتے ہیں
کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ یہ شک کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا جب یہ وظیفہ کریں تو دل میں یقین رکھیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اب وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک بیمار شخص آیا۔ اس نے کہا، حضرت کئی ڈاکٹرز کے پاس گیا، دوائیں کی، تعویذ لیے، مگر فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا، یا صافیوں کا روزانہ ورد کرو اور دل میں یقین رکھو کہ شفا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے چند دنوں میں بہتری محسوس کی اور مہینے بھر میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آج جب ہر طرف مہنگائی، پریشانیاں، بے سکونی اور بیماریاں عام ہو گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹیں، وظیفہ، دعا، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خاص طور پر ذو الحجہ جیسے مہینے جو خاص رحمتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، ان میں یہ عمل ضرور کریں۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے۔ اپنی بیماری، پریشانی، قرض، بے سکونی، بچوں کی تعلیم، شادی، روزگار، ہر مسئلے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی آواز سنتا ہے۔ اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر کوئی شخص رزق میں تنگی محسوس کر رہا ہے وہ یا غنیوں کا ورد کرے، اگر کسی کو شفاعت چاہیے وہ یا صافیوں کا ورد کرے، اور اگر دونوں چاہیے تو دونوں کا ساتھ ورد کرے۔ یاد رکھیے، یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا سننے والا ہے اور وہی ہے جو چاہے تو ایک لمحہ میں تقدیر بدل دے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مبارک عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت دے، ہمارے تمام حاجات پوری فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔